الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الشرک لظلم عظیم صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت کریمہ کا ترجمہ یوں ہے: ان الشرک، بے شک شرک، ظلم ہے، عظیم اور عظیم، یعنی جو شرک ہے بے شک یہ عظیم ظلم ہے۔ تو اس حوالے سے چونکہ اس ظلم کو سمجھنے کے لیے، پھر قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے، احادیث مبارکہ سمجھنے کے لیے لغت کی اہمیت پڑتی ہے۔ کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں لغت کی اہمیت نہیں ہے، لغت کو اہمیت دیتے ہی نہیں ہے۔ ان سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اگر کوئی شخص لغت کو اہمیت نہ دے یا معتبر نہ جانے تو ہمیں یہ معلوم کیسے ہوگا یہ جو فلاں لفظ ہے یہ اہل زبان کے ہاں کن معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ بات کسی بھی زبان ہو، چاہے عربی ہو، انگریزی ہو، اردو ہو، پنجابی، کوئی اس کے لیے لغت ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ بات کسی زبان کا لغت ہی بتا سکتا ہے۔ اور پھر خاص طور سے جو شرک ہے، بدعات ہیں، پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہے، روز جزا ہے، قیامت ہے، یہ ساری چیزیں ان کے لیے الفاظ جو چنے گئے ہیں یا قرآن کریم میں موجود ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ قرآن مجید نے جو اس الفاظ کو استعمال کیا ہے وہ اس دور کی مروجہ زبان کے مطابق تھے، یقیناً تھے، ورنہ وہ لوگ تو قرآن کریم کے مفہوم کو سمجھنے سے قاصر ہوتے۔ اس لیے قرآن کریم کو عربی زبان میں، جو عربوں کی زبان تھی، اسی میں اللہ رب العالمین نے نازل کیا۔ تو اگر اللہ تعالیٰ شرک کے کوئی اور معنی لیتا جو اس وقت مروجہ مفہوم کے برعکس ہوتے تو کفار جو عقیدے کی بنیاد پر بلکہ الفاظ اور محاورات کے سہارے قرآن کریم کو سمجھتے تھے، بہت زیادہ سمجھتے تھے، شرک کی تعریف کو پھر کیا سمجھ پاتے؟ یقیناً نہ سمجھ پاتے۔ اس لیے لغت کی اہمیت تھی کہ یہ لفظ شرک ہے، یہ کفار مکہ کس معنی میں استعمال کرتے ہیں اور اس کا مفہوم کیا سمجھتے ہیں، پھر یہ عمل ہوگا نا۔ تو لہٰذا قرآن مجید نے لفظ شرک کے بنیادی معنی کو ہر جگہ ملحوظ خاطر رکھا ہے اور پھر مختلف آیات میں اس کے وسیع مفہوم کو پھیلا دیا ہے۔ قرآن مجید کے صرف تین مضمون ہیں، صرف تین: ایک توحید، ایک رسالت، اور نمبر 3 جو ہے وہ روز جزا۔ تو توحید کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ مگر اللہ ہے۔ تو اگر اللہ کے علاوہ کوئی کسی کی عبادت کرتا ہے تو وہ شرک ہے، جسے شرک لغوی تعریف میں آتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں ہو بہو اگر کوئی کسی اور کو شریک کرتا ہے تو وہ بھی شرک ہے۔ تو اس کا پھر اللہ رب العالمین نے شرک کے مفہوم کو قرآن کریم کے بے شمار جگہ پر مفہوم کو پھیلا دیا۔ مگر لفظ شرک یا شراکت کا یہ بنیادی مفہوم کیا ہے؟ جیسا کہ ہم نے تعریف کی تھی کہ دو چیزوں یا دو انسانوں کا ایک صفت میں برابر کا شریک ہونا کوئی مشکل نہیں ہے۔ جیسے ایک کاروبار ہے، سے کوئی اسپیئر پارٹس کا کاروبار کرتا ہے، تو دو بندے مل جاتے ہیں، اس سے پوچھیں تو وہ کہتا ہے میرا کاروبار اسپیئر پارٹس کا ہے، دوسرے سے پوچھیں تو وہ کہتا ہے جی میرا کار اسپیئر پارٹس کا ہے۔ کاروبار ایک ہی ہے لیکن اس میں دو اسی کاروبار میں ایک ہی دکان پہ دفتر میں شریک ہیں، اسی کو شرک کہتے ہیں۔ آسان ہو گیا نا، لیکن جب تک لغت سے سمجھنے کے نہیں آسان ہو گیا۔ تو دو چیزوں یا دو انسانوں کا ایک صفت میں برابر یعنی ایک جیسا شریک ہونا وہ شرک کہلاتا ہے۔ پھر ہر آیت میں یہ موجود بھی ہے کہ اگر با اعتبار لغت لفظ شرک کے یہ معنی نہ ہوتے جو قرآن مجید میں استعمال کیے گئے یا بتایا گیا ہے، جو اہل مکہ کے ہاں اس کا مفہوم تھا۔ بہرحال مراد یہ ہے کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی لفظ کی تحقیق کے لیے اس کے لغوی
اور اس کے بنیادی معنی کو پیش نظر رکھنا بہت ضروری ہے۔ پھر بات کی آتی ہے صحیح سمجھ، ورنہ پھر وہ جو کفر کے فتوے چل رہے ہیں، میزائل داغے جا رہے ہیں، وہ بھی کافر، وہ بھی کافر، وہ بھی مشرک، وہ بھی مشرک، پھر یہی حال ہوتا ہے۔ کیونکہ جب تک لغت کو نہ سمجھا جائے، لفظ کے مفہوم کو ڈکشنری جسے کہتے ہیں اس سے نہ دیکھا جائے کہ ایک لفظ کے کتنے معانی ہیں، جس سے لفظ ولی کے 22 کے قریب معنی ہیں، اسی طرح ایک ایک لفظ کے کئی لغت نے معانی بیان کیے ہیں، تو اس طرح لغت کو معنی کے لحاظ سے پیش نظر رکھنا ضروری ہے تاکہ بات کی تہہ تک انسان پہنچ سکے اور لفظ کے مفہوم کو سمجھ سکے، کیونکہ ایک لفظ لغت میں کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ جیسے ولی کا لفظ ہے نا، ولی کا سمجھانے کے لیے یہ اللہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے نا، اللہ ولی الذین آمنو، اللہ دوست ہے کس کا؟ آمنو، ایمان والوں کا۔ اور یہی لفظ کہیں مخلوق کے بارے میں بھی استعمال ہوتا ہے، جمع میں بلکہ استعمال ہوا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ سنو اللہ تعالیٰ کے جو دوست ہیں ان کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی وہ غمگین ہوں گے آخرت میں۔ تو اب اگر اس آیت میں مخلوق سمجھا جائے تو پھر اللہ تو مخلوق ہو گیا، شرک ہو گیا نا۔ اسی طرح یہاں اگر اولیاء میں اللہ کو سمجھا جائے تو ویسے ہی جمع کا ہے تو سیگا، تو شرک تو ہو گیا نا۔ تو اس لیے عزیزان گرامی قدر کسی لفظ کے لیے لغت سے سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ اسی اعتبار سے، اسی مضمون کے حساب سے، سیاق و سباق کے حوالے سے اس لفظ کا معنی کر کے مضمون کو سمجھا جائے اور پھر اس پر عمل کیا جائے۔ کچھ لوگوں کی بڑی غلطی ہوتی ہے، جیسے پرویز صاحب نے غلطی کر دی زندگی میں، گئے دین سے۔ پھر کیا غلطی کر دی ہے؟ انہوں نے لغت کو نہیں دیکھا۔ یہ میں آؤں گا جب ان کے پرویز ہی ہلے، پھر میں اس کے بارے میں چیپٹر ہے پورا وہ کروں گا۔ تو کیا کیا انہوں نے؟ یہی غلطی کی، لغت کو نہیں دیکھا، 5-6 تفسیریں سامنے رکھیں، ان کو پڑھا اور اسی مفہوم میں اپنا کام نکال لیا۔ کیا کیا؟ پھر ٹھوکر کھائی نا، ٹھوکر کھائی، ذلیل ہوئے، تاکہ تا قیامت تک بھی پھر ذلیل ہوتے رہیں گے۔ تو پرویز صاحب کی سب سے بڑی غلطی یہی ہے کہ انہوں نے صرف لغت کو سامنے رکھ کر قرآن مجید کی، میں معافی چاہتا ہوں تفسیر نہیں، تفسیریں تو رکھنی پڑتی ہیں، لغت کو صرف سامنے رکھ کر تفسیر کر دی اور ان کی تصریحات کو چھوڑ دیا۔ اب تھوڑا سا سمجھانا پڑے گا چونکہ لفظ مجھ سے غلط ہو گیا۔ وہ یہ ہوا کہ تفسیریں تو رکھنی پڑتی ہیں، وہ تو پڑھنا پڑتا ہے نا، کوئی بات نہیں بھی فلاں عالم خیر نے کیا مفہوم بیان کیا، انہوں نے صرف لغت کو رکھا اور ایک لغت کے جو معنی تھے نا ایک لفظ کے، وہ اپنی مرضی سے سلیکٹ کیے، مرضی سے سلیکٹ کیے، سیاق و سباق کو نہ دیکھا۔ یعنی ان کی لغت میں جو لفظ استعمال تھا، جیسے ولی کی میں نے مثال دی ہے، وہ تصریحات کو چھوڑ دیا، اس کی تشریح کو چھوڑ دیا، کیونکہ اس کے لیے پھر احادیث صحیحہ سے ثابت ہوتا ہے۔ تو اس لیے عزیزان گرامی قدر ساری تفسیر قرآن کریم، لغت کے ساتھ احادیث مبارکہ جو قرآن کریم کی تشریح ہے، پھر کہیں جا کر اللہ رب العالمین خیر کرے تو انسان حق بات لکھتا ہے، حق بات سنتا ہے، حق بات پر گامزن ہوتا ہے، عمل پیرا ہوتا ہے۔ تو یہی غلطی پرویز صاحب سے پر اللہ رب العالمین ہمیں معاف فرمائے، کرم فرمائے، ہم پہ رحم فرمائے، دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو معلوم ہوا کہ لغت کی اہمیت بہت ہے اور جتنے اس ایک لفظ کے معنی ہیں وہ ذہن میں رہیں، پھر سیاق و سباق کے حوالے سے بات کے مفہوم کو سمجھا جائے تو پھر انسان راہ ہدایت پر قائم رہتا ہے، ورنہ بھٹکنے کا شدید اندیشہ ہے۔ شیطان تو چاہتا ہی یہی ہے، وہ تو کھلا دشمن ہے، جیسے انہ لکم عدو مبین، کہ بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، انسان کو راہ راست سے بھٹکا دیتا ہے۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحمن۔